چلیے آج کے اس اہم تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتریں گے جو اسلامی تاریخ کی سخت ترین کلامی اور فقہی بحثوں میں سے ایک ہے۔ ہم مخصوص اسلامی مآخذ اور دلائل کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دے تو آخر اس کی مذہبی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر علماء میں صدیوں سے شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال کو ہی سامنے رکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص مسلسل نمازیں چھوڑ رہا ہے اور اسے اس بات پر رتی برابر بھی ندامت یا پریشانی نہیں ہو رہی، تو کیا اس کا دل مکمل طور پر مردہ ہو چکا ہے؟ ہمارے سامنے موجود سورس میں مقرر کا دعویٰ ہے کہ ایسا شخص دراصل لا علمی میں کفر کے دائرے میں جا چکا ہوتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت سخت موقف ہے اور یہی آج کے اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اس بحث کو ہم 5 حصوں میں بانٹ کر سمجھیں گے۔ پہلا، فقہی بحث۔ دوسرا، اسلام کی بنیادی شرائط۔ تیسرا، صحابہ کرام کا عقیدہ۔ چوتھا، احادیث کی تنبیہات۔ اور 5واں حصہ ہوگا روز قیامت کا انجام۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تارک نماز پر ہونے والے فقہی بحث کی۔ یہاں ہمارے سامنے ایک بہت واضح اور دلچسپ تقابل ہے۔ ایک طرف بعض فقہا ہیں، خاص طور پر انحاف، جن کا موقف یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا شخص بھی دائرہ اسلام میں ہی رہتا ہے، یعنی وہ گنہگار تو ہے مگر مسلمان ہی تصور ہوگا۔ لیکن دوسری طرف مقرر اس نرم موقف پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ تصور ہی ناممکن اور بنیادی طور پر غلط ہے کہ کوئی شخص نماز بھی نہ پڑھے اور مسلمان بھی کہلائے۔ ہم یہاں ظاہر ہے کسی ایک فریق کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ سورس میں موجود اس شدید علمی اختلاف کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے اسلام کی بنیادی شرائط۔ سورس کے مطابق اسلام میں داخلے کی ایک بڑی واضح اور منطقی ترتیب ہے۔ پہلی سیڑھی کلمہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن مقرر کے مطابق کلمے کے فوراً بعد جو دوسری شرط آتی ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اس درجہ بندی کی اہمیت سمجھانے کے لیے سورس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس تاریخی فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی تھی۔ ذرا سوچئے، اگر تیسرے درجے کی شرط پر جنگ ہو سکتی ہے تو دوسرے درجے یعنی نماز کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہاں ایک بہت گہرا کلامی نقطہ بھی سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی نمازوں کی کوئی ضرورت یا حاجت ہے ہی نہیں۔ یہ نمازیں تو دراصل خود انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ لیکن سورس یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کی پکار کو مسلسل نظر انداز کرنا اور نماز چھوڑ کر زندگی گزارنا اللہ کی نظر میں کھلی بغاوت ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں پر بے حد مہربان ہے، لیکن جو اس بغاوت پر ڈٹے رہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب کی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ تو پھر ابتدائی مسلمانوں کا اس بارے میں کیا خیال تھا؟ یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ۔ اگر ہم اس تاریخی حوالے پر غور کریں تو بات اور بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جامع ترمذی سے عبداللہ بن شقیق تابعی کا ایک بڑا مشہور قول نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، سوائے نماز کے۔ مطلب اسلام کی اس پہلی اور سب سے بہترین نسل کے ہاں نماز چھوڑنے والے کے لیے گنجائش بالکل صفر تھی۔ یہ تاریخی حوالہ مقرر کے اس دعوے کو بہت مضبوط کرتا ہے کہ ابتدائی دور میں ترک نماز کو سیدھا کفر سمجھا جاتا تھا۔ چوتھے حصے پر آتے ہیں جہاں ہم احادیث میں موجود واضح تنبیہات کا جائزہ لیں گے۔ سوس کی پہلی دلیل جامع ترمذی کی یہ مشہور حدیث ہے۔ الفاظ ذرا دیکھیں، کس قدر دو ٹوک ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ان الفاظ میں لچک یا تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر مقرر نے بعض فقہا کے نرم موقف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی اس حدیث کے مطابق روز قیامت انسان سے جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ سورس کے مطابق نماز ایک قسم کا بنیادی ٹیسٹ ہے، اگر یہ پاس کر لیا تو آخرت کے باقی تمام مراحل آسانی سے طے ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ بنیاد ہی غائب ہو تو باقی حساب کتاب سوچے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اب سنن ابن ماجہ میں موجود اس زبردست ہدایت کو دیکھیں۔ اس میں پہلے تو شرک سے بچنے کی اتنی سخت تاکید ہے کہ چاہے انسان کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا اسے آگ میں جلا دیا جائے وہ شرک نہ کرے، لیکن اس کے فوراً ساتھ جو دوسری تاکید جڑی ہے وہ نماز نہ چھوڑنے کی ہے۔
کیونکہ سورس کے مطابق جس نے نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کی حفاظت، اس کا سایہ اور اس کا ذمہ کرم مکمل طور پر اٹھ جاتا ہے، اور روحانی طور پر اس سے بڑا نقصان کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی روز قیامت کا انجام۔ مسند احمد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے سورس ہمیں اس شخص کی آخری منزل دکھاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ نکات بہت سنگین ہیں۔ بے نمازی شخص کے لیے قیامت کی اس گھبراہٹ اور اندھیروں میں کوئی نور نہیں ہوگا، اس کی بخشش کی کوئی گارنٹی یا ثبوت نہیں ہوگا، اور اللہ کے سامنے خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی حجت یا دلیل نہیں ہوگی۔ اس کو آپ ایک مکمل روحانی دیوالیہ پن کہہ سکتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے کو ہم ایک بہت ہی غور طلب سوال پر ختم کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے ماخذ میں دیکھا، ابتدائی نصوص اور صحابہ کا طرز عمل نماز کے ترک کو براہ راست ایمان کھو دینے اور کفر سے جوڑتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعد میں آنے والے فقہا کی نرم تشریحات کو اس سخت موقف کے ساتھ کسی طرح ملایا جا سکتا ہے، یا پھر مقرر کے بقول یہ فقہا کی طرف سے واقعی ایسا موقف تھا جس نے اصل معاملے کی سنگینی کو ہی کم کر دیا؟ امید ہے کہ اس تجزیے نے ان بنیادی دلائل کو آپ کے سامنے واضح کر دیا ہوگا۔ اس اہم موضوع پر مزید سوچ بچار کے لیے یہ سوالات یقیناً اہم ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔